بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن عشر، سبق نمبر 18، رابطۃ العالم الاسلامی، بین الاقوامی اسلامی تنظیم۔ سبق کا اردو ترجمہ۔ بعد تکمیل ھذا الدرس یستعد الطالب، اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ نمبر 1، لِأَن يَعْرِفَ الْأَسْمَاءَ الْعَرَبِيَّةَ وَالْأَفْعَالَ وَالْحُرُوفَ، کہ وہ عربی اسماء اور افعال اور حروف کو پہچان سکے۔ نمبر 2، يَقْدِرَ عَلَى تَقْدِيمِ الْعَرْضِ، کہ وہ کسی موضوع پر تقریر یا پریزنٹیشن پیش کر سکے۔ نمبر 3، یتنبہ لأہمیت الاتحاد بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی اہمیت کو سمجھ سکے۔ رابطۃ العالم الاسلامی مؤسسۃ اسلامیۃ شعبیۃ مستقلۃ، بین الاقوامی اسلامی تنظیم ایک آزاد قومی اسلامی تنظیم ہے، ادارہ ہے۔ تأسست فی عام 1962، جو 1962 میں قائم ہوئی۔ تحاول جہدها ان تجمع قوى الخیر العاملة فی الحقل الاسلامی، اس کی کوشش ہے کہ وہ اسلامی سرزمین میں، اسلامی معاشرے میں اچھے برتاؤ کو جمع کر سکے۔ وتستخدم فی سبیل تحقیق اہدافها الوسائل التي لا تتعارض مع احکام شرعیۃ الاسلامیہ، اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، اپنے مقاصد کی تحقیق کے لیے ایسے ذرائع کو استعمال کرے جو اسلامی شریعت کے احکام سے متصادم نہ ہوں۔ وتتخلص اہداف الرابطۃ کما وردت بمیثاقها فیما یلی، اور تنظیم کے مقاصد کا خلاصہ جیسا کہ اس کے درذیل معاہدہ میں مذکور ہے۔ نمبر 1، اداء فریضۃ اللہ بتبلیغ رسالۃ الاسلام ونشرها فی جمیع انحاء العالم، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو اسلام کے پیغام پہنچانے کے ذریعے سے پورا کرنا، اور ان پیغامات کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا۔ وشرح مبادئ الاسلامی و تعلیمہ، اور مبادئ اسلام کی وضاحت اور اس کی تعلیم کی وضاحت کرنا۔ نمبر 2، بذل قصارى الجهد فی توحید کلمۃ المسلمین، مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے پوری کوشش صرف کرنا۔ وَإِزَالَةِ الْمُفْتَرِيَاتِ وَالشُّبْهَاتِ عَنِ الْإِسْلَامِ، اور اسلام کے بارے میں پھیلائی گئی چھوٹی باتوں اور شبہات کو دور کرنا۔ نمبر 3، دفع العقبات التي تحترز انشاء جامعۃ العالم الاسلامی، اور اسلامی دنیا کی یونیورسٹی کے قیام میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا۔ نمبر 4، مساعدۃ کل من یدعو الی الخیر والہدی، ہر اس شخص کی مدد کرنا جو خیر اور ہدایت کی دعوت دے۔ نمبر 5، تستخدم لقضایا العالم الاسلامی، اسلامی دنیا کے مسائل کے حل کے لیے خدمات سر انجام دینا۔ نمبر 6، تحقیق العدالت الاجتماعیت بین افراد الامہ،
امت کے افراد کے درمیان سماجی انصاف قائم کرنا، وقیام المجتمع الاسلامی الافضل، اور ایک مثالی اسلامی معاشرہ تشکیل دینا۔ وقد تشکل المجلس التاسیسی لرابطۃ العالم الاسلامی من 41 عضوا، اور اسلامی افراد کے رابطہ کے لیے 41 ارکان پر مشتمل ایک ادارہ بنایا گیا، ادارہ تشکیل دیا گیا۔ یقع المقر الرئیسی لرابطۃ العالم الاسلامی فی مکہ المکرمہ، بین الاقوامی اسلامی تنظیم کا مرکزی دفتر مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ وَيَنْتَسِبُونَ إِلَىٰ 39 دَوْلَةً، اور اس کے اراکین 39 ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات، ان کے معنی: رابطۃ تنظیم، ادارہ، شعبیۃ قومی، مستقلۃ آزاد، مساعدۃ تعاون کرنا، تحاول کوشش کرنا، قضایا مسائل، اہداف مقاصد، التفکک الگ الگ، بقاع ٹکڑے ٹکڑے، العقبات مشکلات، التسابق ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، تأسست بنیاد رکھی، الحقل الاسلامی اسلامی معاشرہ، اسلامی سرزمین، انحاء العالمی دنیا کے کونے، ازالۃ المفتریات من گھڑت باتیں دور کرنا، بذل و خرچ کرنا، خسارہ پوری، بذل و خسارہ پوری کوشش خرچ کرنا، تشکل تشکیل پایا، ینتسبون تعلق رکھتے ہیں، المقر الرئیسی مرکزی دفتر۔ التدریبات مشقیں، التدریب الاول پہلی مشق، اجب او اجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ، اجیب یہ مرد کے لیے اور اجیبی یہ عورت کے لیے، درذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، مسم مؤسسۃ الاسلامیہ، اسلامی ادارہ، اس کا کیا نام ہے؟ جواب: اسمہا رابطۃ العالم الاسلامی۔ نمبر 2، اذکر احد اہم الاہداف لتاسیسہا، اس کے قیام کا ایک اہم مقصد بیان کریں۔ جواب: من اہم اہدافہا اداء فریضۃ اللہ بتبلیغ رسالۃ الاسلام۔ نمبر 3، کم عضوا لرابطۃ الاسلامی، اسلامی تنظیم کے کتنے ارکان ہیں؟ جواب: لہا من 41 عضوا۔ التدریب الثانی دوسری مشق، املا او املا الفراغ بکلمات مناسبہ، درذیل خالی جگہوں کو مناسب کلمات سے پر کیجیے۔ نمبر 1، تحاول جہدہا ان، خالی جگہ، قوى الخیر، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا تجمع۔ نمبر 2، اداء فریضۃ اللہ، خالی جگہ، رسالۃ الاسلامی، اس خالی جگہ میں آئے گا لفظ بتبلیغ۔ نمبر 3، وینتسبون الی 9 خالی جگہ دولتن، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا 30۔ نمبر 4، تستخدم خالی جگہ العالم الاسلامی، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا لقضایا۔ نمبر 5، رابطۃ العالم الاسلامی مؤسسۃ، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا اسلامیۃ شعبیۃ۔ التدریب الثالث تیسری مشق، تخیر او تخیری من با ما یناسب الف، کالم دیے ہیں دو، ایک الف اور دوسرا با۔
کلم با میں سے جو مناسب ہو کالم الف کے اس کو منتخب کیجئے۔ کالم الف میں نمبر 1 ہے اداء فریضۃ اللہ بتبلیغ رسالۃ الاسلامی۔ کالم با میں اس کے مناسب آئے گا وَنَشْرِهَا فِي جَمِيعِ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ۔ نمبر 2 مساعدۃ کل من یدعو، اس کے مناسب آئے گا کالم با میں الی الخیر والہدی۔ نمبر 3 بذل قصار الجہد فی توحید کلمۃ، اس کے مناسب آئے گا المسلمین و ازالۃ المفتریات۔ نمبر 4 دفع العقبات التي تحترز، اس کے مناسب آئے گا انشاء جامعۃ العالم الاسلامی۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، ضع او ضع الکلمات التالیہ من عندک و عندک فی جمل مفیدہ۔ درذیل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کیجئے۔ نمبر 1 ہے تجمع، اس کا جملہ آئے گا تحاول جہدها ان تجمعک والخیر۔ نمبر 2 تستخدم، اس کا جملہ آئے گا تستخدم لقضاء العالم الاسلامی۔ نمبر 3 انشاء، اس کا جملہ آئے گا دفع العقبات التي تحترز انشاء جامعۃ العالم الاسلامی۔ نمبر 4 ازالۃ، اس کا جملہ آئے گا تساعد رابطۃ فی ازالۃ الشبہات عن الاسلام۔ اور ان چاروں کا ایک مختصر عبارت میں ایک ہی جملہ بن سکتا ہے کہ جو چار ہی اسے ایک ہی جملے میں استعمال ہوں گے۔ تجمع رابطۃ العالم الاسلامی المسلمین وتستخدم الوسائل لنشر الدین وتعمل على انشائه وتساعد في ازالۃ الشبہات۔ تنظیم اسلامی مسلمانوں کو جمع کرتی ہے اور دین کے پھیلانے کے لیے وسائل استعمال کرتی ہے، اس کے قیام پر کام کرتی ہے اور شبہات کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیہ الی اللغۃ العربیہ۔ درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجئے۔ نمبر 1 ہے رابطہ عالم اسلامی کی بنیاد 1962 میں رکھی گئی۔ تأسست رابطۃ العالم الاسلامی سنۃ 1962۔ نمبر 2 رابطہ عالم الاسلامی ایک آزاد اسلامی ادارہ ہے۔ رابطۃ العالم الاسلامی مؤسسۃ اسلامیۃ مستقلۃ۔ نمبر 3 رابطہ عالم اسلامی کا صدر دفتر مکہ مکرمہ میں ہے۔ یقع المقر الرئیسی لرابطۃ العالم الاسلامی فی مکہ المکرمہ۔ نمبر 4 رابطہ عالم اسلامی کا مقصد اسلامی معاشرے میں بھلائی کو عام کرنا ہے۔ ہدف رابطۃ العالم الاسلامی نشر الخیر فی المجتمع الاسلامی۔ نمبر 5 مکہ مکرمہ عالم اسلام کا مرکز ہے۔ مکہ المکرمہ مرکز العالم الاسلامی۔